بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کسی کنجوس کو بھی سخی کہتے ہو نا تو اس کو سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے۔ ہاں فرمایا کنجوس نہ بیوی کو اچھا لگتا ہے نہ علی کو اچھا لگتا ہے۔ فرمایا کچھ گناہ ایسے ہیں زندگی میں توبہ کر لو مرنے کے بعد خدا معاف نہیں کرتا۔ پوچھا مولا وہ کون سے گناہ ہیں؟ فرمایا پہلا گناہ ہے کنجوسی۔ کنجوس بندہ مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو آخرت میں خدا اس گناہ کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ ہمارے ہاں جو بڑے بڑے گناہ ذہن میں بیٹھے ہیں وہ اور ہیں، جو اہل بیت بتاتے ہیں بڑا وہ اور ہے۔ فرمایا ایک گناہ ہے کنجوسی، کہ مومن کبھی کنجوس نہیں ہوتا، مومن ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ سخی ہوتا ہے۔ فرمایا چار قسم کے لوگ ہیں، یا کریم ہے یا سخی ہے یا کنجوس ہے یا لئیم ہے۔ کریم کون ہے؟ جو خود نہیں کھاتا دوسروں کو کھلاتا ہے۔ یطعمون الطعام، خود نہیں کھاتے دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ امیر المومنین کے گھر میں فاقے آ گئے، مولا نے قرضے پہ روٹیاں لی نانوا سے، راستے میں قمبر ملا، پریشان تھا امام نے پریشان، مولا کئی دنوں سے گھر میں کچھ کھایا نہیں ہے۔ کتنے دن سے؟ کا مولا 4-5 دن گزر گئے، گھر کے اندر فاقے چل رہے ہیں۔ قرضے پہ لی ہوئی روٹی علی نے کسے دی؟ قمبر کو دی۔ کہ مولا آپ کے گھر میں بھی فاقے ہیں؟ مولا نے فرمایا علی کے گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے، تیرے گھر میں 4-5 دن سے ہے، ہمارا بندوبست ہو جائے گا۔ یہ ہے کریم، خود ضرورت ہے لیکن اس کو دیتے ہیں جو ضرورت مند ہے۔ ایک تاجر تھا، خود کرائے کے گھر میں رہتا تھا لیکن لوگوں کو، غریبوں کو گھر لے کر دیتا تھا۔ یہ صفت کون سی صفت ہے؟ کریم کی صفت ہے۔ دوسرا فرما سخی ہے، خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، اپنا گھر بھی بناتا ہے دوسروں کا بھی بناتا ہے، خود بھی اچھا کھانا کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھانا کھلاتا ہے۔ علماء اخلاق فرماتے تھے بعض لوگ ایسے تھے، مثلا باہر آپ کوئی بہت اچھا کھانا کھا کر آئے، کہتے ہیں گھر میں نہیں بتاتے تھے، کیونکہ وہ بندہ سخی نہیں ہے۔ جو باہر دوستوں کے ساتھ جائے، چرغے مرغے کھا کر آئے اور بچوں کو بولے آج کھانا بڑا اچھا تھا، کڑھائی بڑی اچھی تھی، کباب بڑے اچھے تھے، اور گھر میں دال روٹی پکی ہوئی ہے، بچوں کے منہ میں پانی آ رہا ہے، بابا آج ہمیں بھی کھلا دیں، کہ ابھی روز روز کباب کھاؤ گے؟ فرمایا یہ سخی نہیں ہے، یہ کنجوس ہے، جو اپنی ذات پہ تو لگا رہا ہے لیکن اپنی اولاد پہ نہیں لگا رہا، بیوی بچوں پہ نہیں لگا رہا۔ تو کہا یہ کیا کرتا تھا کہ اگر باہر کوئی اچھا کھانا کھا کر آتا تھا، پہلے گھر میں وہی کھانا بنواتا تھا، پھر جب بچے کھا لیتے تھے تو کہتا تھا بالکل ایسا ہی کھانا میں بھی باہر کھا کر آیا۔ یا بتاؤ نہیں بتاتے ہو تو اپنی اولاد کو وہ کھانا کیا کیا کرو؟ کھلایا کرو۔ کنجوس صرف یہ نہیں جو خرچ نہیں کرتا، فرمایا کسی کو بتانا، کسی کو دکھانا۔ یا آج کل سوشل میڈیا کے کنجوس جو آپ دیکھتے ہیں، ہاں 4 دن ہوئے نہیں، یورپ گیا نہیں، اب جاتے ہی گاڑیاں دکھانا شروع کر دی، اپنا لائف اسٹائل دکھانا شروع کر دیا۔ پاکستانیوں کو کیا پتا، گھر بھی قرضے کا، گاڑی بھی قرضے کی، ہر چیز مورگیج پہ لے کر پوری زندگی 25 سال قرضے دینے والے، اور قوم کو دکھائیں کہ آج میرا گھر دیکھو، آج میری گاڑی دیکھو۔ مولا فرماتے یہ کون ہے؟ یہ کنجوس ہے۔ یہ فرد اپنا مال جو دوسروں کو دکھا کے ان کے وجود میں حسرتوں کو پیدا کر رہا ہے، یہ علی کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا۔ وہ جو چھوٹا سا کھانا بھی لیں تو کسی کو نہ دکھائیں کہ کہیں کسی فقیر کے دل میں تمنا نہ پیدا ہو جائے، کسی کے دل میں حسرت نہ پیدا ہو جائے۔ یہ حسرتوں کے پجاری جو دنیا کو دکھاتے ہیں کہ جناب آج ہماری گاڑی دیکھ لو، آج ہم نے نیا گھر دے لیا، اس کو دیکھ لو، یہ کیا پیدا کر رہا ہے معاشرے کے اندر؟ حسرتوں کا بازار بنا رہا ہے۔ پھر اس بچے کا دل بیمار ہوگا کہ میں نے بھی جانا ہے، پھر یہ اپنا گھر بال بیچ کر اس حسرت کے چکر میں نکلے گا، پھر پتہ چلا کہیں ترکی میں ڈوب کے مر گیا، کہیں ملیشیا کے راستے میں مر گیا، کہیں یمن کے دریاؤں میں ڈوب کے مر گیا۔ حسرت کس نے پیدا کی تھی؟ جو وہاں پر گیا تھا، 4 فیک فوٹوز لگا دی تھیں اور جوانوں کے دلوں میں کیا پیدا کر دیں؟ حسرتیں پیدا کر دیں۔ یہ فرد لعین بھی ہے، یہ مذمت معصوم میں بھی ہے، کیونکہ فرد کیا تھا؟ کنجوس کی صفت رکھتا ہے۔ فرمایا نہیں سخی بنو، خود بھی کھاؤ دوسرے کو بھی کھلاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ خود کھاؤ لیکن دوسرے کے دل میں کیا پیدا کرو؟ حسرت پیدا کرو۔ دوسرا ہے لئیم، جو خود بھی نہیں کھاتا، دوسرے کو بھی نہیں کھلاتا، اوپر سے اگر کوئی مومن خیرات بھی کرتا ہے تو اسے بھی ٹوکتا ہے کہ ارے اتنا خرچہ کیوں کر رہے ہو؟
مال کم ہو جائے گا، لوگوں کو کیوں کھلاتے ہو؟ اور عجب ہے کہ حسین شیعوں کو کیا بناتے ہیں؟ سخی بناتے ہیں۔ آپ کہو گے کیسے بناتے ہیں؟ میں کہوں گا حسین کے 40 پہ چلے جاؤ، پوری قوم کو حسین نے سخی بنا دیا، ایثار کے جذبے میں لگا دیا۔ کہیں دنیا میں دیکھا کوئی قوم اتنی خیرات کرتی ہو جتنی اہل بیت کے چاہنے والے کرتے ہیں؟ کوئی قوم اتنا پیسہ لٹاتی ہو جتنا اہل بیت کے چاہنے والے لٹاتے ہیں؟ صرف پاکستان کا اندازہ ہے کہ 2-2.5 مہینے میں یہ قوم تقریباً 4 ارب روپیے حسین پہ لگا دیتی ہے، 4 ارب روپیے امام حسین پہ لگا دیتی ہے۔ تو حسین نے ہمیں کیا بنا دیا؟ سخی مزاج بنا دیا۔ فرمایا کیا بنا کرو؟ سخی بنا کرو۔ ہمارے استاد ایک اچھا واقعہ، اب اس کا تعلق کس سے ہے؟ فطرت سے ہے۔ ہر انسان کو کیا پسند ہے؟ کمال پسند ہے، پرفیکشن پسند ہے، فیلیور کسی کو پسند نہیں۔ بچے سے بچہ ہونا پوچھو کہ بیٹا تجھے پاس ہونا پسند ہے یا فیل ہونا، کیا بولے گا؟ پاس ہونا۔ کسی روڈ پہ پڑے نشائی سے پوچھ لو کہ نشہ اچھی چیز ہے، کہے گا نہیں میں اس میں پڑا ہوں، تم نہ پڑھنا، کیونکہ ہر انسان کو پتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے؟ بری ہے۔ چور چوری بھی کرے گا، پیسہ چور کے پاس نہیں رکھوائے گا، امین کے پاس رکھوائے گا۔ مکے کے سارے چور اپنے مال و دولت کس کے پاس امانتاً رکھواتے تھے؟ حضرت رسول کے پاس رکھواتے تھے۔ فطرت کا تقاضا ہے کہ فطرت کو پرفیکشن کیا ہوتی ہے؟ پسند ہوتی ہے۔ تو ایک طریقہ اہل بیت کا ہے، ایک ہے شخص، ایک ہے شخصیت۔ اب آپ کسی بھی بندے کو لا کے فرش ازا پہ بٹھاؤ، شیعہ ہو، سنی ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو بندے کو بٹھاؤ، اس طریقے تبلیغ اہل بیت سے چلو تو آپ دیکھو گے آپ کو نتیجہ کتنا ملتا ہے۔ کسی بھی بندے، اب یہ امیر المومنین ان کو یہاں رکھیں یا شخصیت کو رکھیں؟ پوچھئے جناب آپ کو بہادر پسند ہے یا ڈرپوک؟ کسی بھی بندے سے، اس کا تعلق شیعت سے نہیں ہے۔ رینڈملی کوئی بھی بندہ، کرسچن ہو، مسیحی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، زائنسٹ ہو، کوئی بھی ہو، اس سے پوچھو جناب بہادر پسند ہے یا ڈرپوک؟ جواب کیا آئے گا؟ یہ واحد کوشچن ہے جس میں آنسر سب کا ایک ہوتا ہے۔ کوئی بھی بندہ یہ نہیں بولے گا نہیں مجھے بزدلوں سے بڑا پیار ہے، کوئی بندہ نہیں بولے۔ ہر بندہ کیا بولے گا؟ مجھے کس سے پیار ہے؟ بہادر سے۔ بولو میدان میں ڈٹ کے لڑنے والے سے پیار ہے یا بھاگنے والے سے پیار ہے؟ نام نہیں لینا آپ نے، نام نہیں لینا آپ نے صفت بتانی ہے کہ جناب کون سا فوجی اچھا لگتا ہے کہ میدان چھوڑ کے چلا جائے یا میدان میں ڈٹ کے لڑتا رہے؟ تو کیا بولیں گے؟ کہیں گے ڈٹ کے لڑنے والے سے ہمیں کیا ہے؟ پیار ہے۔ کبھی جاہل سے پیار ہے یا عالم سے؟ کہیں گے عالم سے پیار ہے۔ جب آپ صفات بتانا شروع کر دو گے نا تو ہر بندہ کہے گا کمال سے پیار ہے، کمال۔ سخی سے پیار ہے یا کنجوس سے؟ کہیں گے سخی سے پیار ہے۔ بہادر سے پیار ہے، نڈر سے پیار ہے۔ اب صفات میں جب آتے جاؤ گے کہیں گے پیار ہے۔ اب جب بولے گا نا بہادر سے پیار ہے تو کہو یہ بہادر علی ہے۔ بولیں گے سخی سے پیار ہے، بولو یہ سخی علی ابن ابی طالب ہے۔ بولے گا میدان نہ چھوڑنے والے سے پیار ہے، بولو یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ موت کے بستر پہ سونے والے سے پیار ہے، بولو یہ علی ہے۔ اب جب ملاتے جاؤ گے تو اسے آٹومیٹیکلی کس سے پیار ہو جائے گا؟ علی ابن ابی طالب سے۔ اب اگر پوچھ لے وہ کون تھا جو میدان چھوڑ کے بھاگ گیا، اب جا کے خود ڈھونڈو جناب۔ ہم نے آپ کو صفت نکال کے بتا دی کہ شب ہجرت موت کے بستر پہ سونے والے سے پیار ہے یا کہیں بیٹھ کے رونے والے سے پیار ہے؟ نکالنا آپ نے خود ہے، نام پہ ہم نہیں آئیں گے۔ ہم آپ کو کیا بتا دیں گے؟ صفت بتا دیں گے کہ ظالم سے پیار ہے یا مظلوم سے۔ فطرت کا تقاضا ہے۔ اتنا یورپ میں جلوس نکلے فلسطین کی حمایت میں کہ یہ مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں۔ فطرت کی آواز نکل رہی ہے کہ ظلم کسی کو پسند نہیں ہوتا، انسان مظلوم کی حمایت میں آتا ہے۔ تو اگر آپ کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہو تو یہ مت سمجھو وہ آپ کے مقابلے میں کھڑا ہے، وہ انسان کی فطرت کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ تشیع فطرت کا نام ہے۔ کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ ظالم کی نفرت اپنے دل میں رکھنا۔ یہ کوئی انوکھی بات امیر المومنین نہیں بتا رہے، مولا فطرت کی بات بتا رہے ہیں کہ جو بھی انسان صاحب فطرت سلیم ہے وہ ظالم سے کیا کرتا ہے؟ نفرت کرتا ہے۔ مظلوم سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ یہ کس کا تقاضا ہے؟ فطرت کا تقاضا ہے۔ تو فرمایا کہ مکتب اہل بیت مکتب فطرت ہے، محبت اہل بیت محبت فطرت ہے۔ تبھی جارج ارداغ جو 1996 میں دنیا سے گزر گیا، اس نے کتاب لکھی امیر المومنین کی فضیلت میں۔
اس سے پوچھا گیا جارج ارداک تو کرسچن ہے، علی کی فضیلت میں کتاب کیوں لکھتا ہے؟ تم نے اپنے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ابراہیم کی فضیلت میں کیوں نہیں لکھی؟ مسلمانوں کے چوتھے خلیفے اور شیعوں کے پہلے امام کی فضیلت میں کیوں لکھی؟ کہ میری زندگی کا مقصد تھا ہی نہیں کہ کتاب لکھوں یا فلاں ٹاپک پہ کتاب لکھوں، مقصد یہ تھا کہ ایسی کتاب لکھوں جس میں سارے فضائل پائے جائیں۔ موسیٰ کی فضیلت میں لکھتا تو ایک، عیسیٰ کی فضیلت میں لکھتا تو ایک، تو میں جب فضائل کی تلاش میں نکلا تو مجھے ساری صفات انبیاء ایک شخص میں نظر آ گئیں اور نام تھا علی ابن ابی طالب۔ تو کہا مجھے سارے فضائل کس میں نظر آ گئے؟ علی ابن ابی طالب میں۔ دیکھیے فطرت کا ٹاپک بہت بڑا ہے، تبھی فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے نفس کو پہچان لے، مطلب اپنی فطرت کو پہچان لے، وہ خدا کو پہچان لیتا ہے۔ اولاد کی تربیت میں فطرت شناسی، اسلام سمجھنے میں فطرت شناسی، دین سمجھنے میں فطرت شناسی، اپنی تربیت کرنے میں فطرت شناسی۔ امت اگر فطرت پہ آ جائے تو یہ عاشق علی بن جائے، کیونکہ اہل بیت سے محبت کرنے میں زور نہیں لگتا، دوسروں کو ماننے میں بڑا زور لگتا ہے کہ ایف آئی آریں کاٹ دی جاتی ہیں پاکستان میں، لیکن شیعہ کہتے ہیں ہم کریں تو کیسے کریں بھائی؟ ہوتا ہی نہیں، کیونکہ فطرت ہماری ایکسیپٹ کرتی ہی نہیں۔ جس نے ظلم کیا ہم اس سے محبت کریں، جو ڈر گئے ہم اس سے محبت کریں۔ تو ایک مناظرہ چلا تھا نا بہت پاکستان میں، یاسین قادری صاحب، تو انہوں نے کہا کہ سارے میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، علی ڈٹ کے لڑتے رہے۔ تو ساتھ میں جو مولانا بیٹھے تھے انہوں نے کہا دیکھو آپ توہین کر رہے ہو، آپ کو یہ جملے نہیں بولنے چاہیے۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، کیونکہ فطرت کو فیلیور پسند نہیں ہے۔ کسی کا باپ نشائی بھی ہو نا، چار لوگوں کے سامنے بولو یہ نشائی کا بیٹا ہے، اسے اچھا لگے گا، کیونکہ باپ سے محبت ہے نا۔ اب اس کی طرف فیلیور کا اشارہ دو گے تو اسے اچھا لگے گا۔ اب وہ جن سے محبت کرتا ہے آپ بولو بھاگ گئے تھے، تو چھیڑنے والی بات ہوئی نا۔ تو اس نے کہا جناب آپ صحیح نہیں کر رہے، کیونکہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ توہین کر رہے ہیں۔ اب وہ بندہ جو بول رہا ہے اس کی فطرت بول رہی ہے، کیونکہ فطرت کو فیلیور پسند نہیں ہے۔ کہ ذرا پتہ ہے ہمیں چھوڑ کے گئے تھے، لیکن اس طرح نہیں بولیں آپ، کیونکہ ہماری فطرت کو اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ فطرت کی آواز تھی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بولتا ہوں، تشریف لے کر گئے تھے۔ تو کہا یہ صحیح ہے، تھوڑا مؤدبانہ جملہ ہے۔ اب وہ جو اعتراض کر رہا ہے وہ کون سا اعتراض ہے؟ فطرت بول رہی ہے۔ فطرت فیلیئر کو پسند نہیں کرتی ہے، کوئی بھی انسان فیل ہونا پسند نہیں کرتا۔ تبھی فرمایا کہ اگر کسی کنجوس کو بھی سخی کہو، یہ ایک تربیتی جملہ ہے، تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ سخی بن جاتا ہے۔ ہم لوگوں کی کتنی برائیاں کرتے ہیں، لیکن اس جگہ پہ اچھا نہیں۔ آپ کو پتہ چلا کوئی مومن کے اندر خدا نہ خواستہ کنجوسی کی بیماری ہے، تو اب اسے سخی میں کیسے بناؤں؟ تو آپ اس کی برائی نہیں کرو، چار مومنوں کے سامنے بولو بھائی یہ بڑے سخی آدمی ہیں۔ جب بھی ملے نا کہ یہ بڑے سخی آدمی ہیں، یہ بڑے سخی آدمی ہیں، تو وہ جب سنتا رہے گا تو کیا ہو جائے گا؟ سخی ہو جائے گا۔ بیٹی کی تربیت میں بیٹے کی تربیت میں فرق ہے۔ کہتے اگر بیٹا زمین پہ گر جائے رونے لگے تو اسے بولے بیٹے روتے تھوڑی ہیں، ابھی بیٹا ہو لڑکا ہو، لڑکے روتے تھوڑی ہیں، اسے کیا بناؤ؟ بہادر بناؤ۔ بیٹی گرے تو بیٹی کو گود میں اٹھاؤ، اسے پیار دو، اسے یہ نہیں بولو بیٹیاں روتی تھوڑی ہیں۔ بیٹی روئے تو اچھا ہے، کیونکہ اس کا مزاج اللہ نے کیا بنایا ہے؟ نازک مزاج بنایا ہے۔ اس کو سنبھالنا ہے، اس کو آپ نے کیا دینا ہے؟ حوصلہ دینا ہے، کیونکہ بیٹا ہے، کل معاشرے میں جائے گا، اس نے لڑنا ہے، اس نے مقابلہ کرنا ہے، اس نے آپ کو کیا بنانا ہے؟ بہادر بنانا ہے۔ بیٹی ہے، مولا فرماتے نہیں عورت کا کمزور ہونا ہی عورت کا کمال ہے، اسی کمزوری میں اس کی بقا ہے۔ ایسا نہیں کل گھر میں چور آ جائے، بیٹی بولے میں جاتی ہوں بابا لڑنے کے لیے، آپ بیٹھ جائیں، وہ جائے گی بھی تو لڑ نہیں پائے گی، کہ اس کے وجود کو خدا نے کیا بنایا ہے؟ کمزور۔ وہ کسی مرد کے مقابلے میں مقابلہ بھی کرنے جائے گی تو وہ چوٹ کھا کے واپس آئے گی، کیونکہ اس کا کام ہی نہیں ہے یہ مقابلہ کرنا۔ یہ ڈیوٹی اللہ نے کس کو دی ہے؟ مردوں کو ڈیوٹی دی ہے۔ تو فرما انسان اپنی فطرت کو دیکھ کر، ایک فزیکل نیچر ہے، ایک آپ کی اسپریچول نیچر ہے، ان دونوں نیچروں کو جیسے من اور تن بولتے ہیں، اپنے من کو بھی پہچانو، اپنے تن کو بھی پہچانو، مقابلے میں نہ ہو۔ آج جو ایکولیٹی کا معاشرہ چل رہا ہے فیمنزم کے حوالے سے کہ مرد اور عورت دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ اب مردوں نے کرکٹ کھیلنا شروع کر دی، عورتوں نے کہا ہم بھی کھیلیں گی۔ مطلب ہر چیز میں کیا کرنی ہے؟
برابری کرنی ہے، حالانکہ کتنی بھی کرکٹ کھیل لیں کوئی دیکھتا ہے بھی نہیں، خود عورتیں بھی نہیں دیکھتی اپنی کرکٹ، لیکن لگی ہوئی ہیں کرکٹ کھیلنے پر۔ اب کھیلنے سے کیا ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک چیز آپ کے لیے ہے ہی نہیں، آپ اس میں پارٹیسپیٹ بھی کرو گی، اس چیز کی کوئی ویلیو رہتی نہیں ہے۔ جس چیز میں عورت کو خدا نے ویلیو دی، اصلاً اسلام میں برابری کا کون سے، مرد عورت چھوڑ دیں، کسی بھی چیز میں برابری نہیں ہے اسلام میں۔ کوئی رنگ کا کالا، کوئی سفید، کوئی قد کا بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی پیدا ہوا امیر، کوئی غریب، تو پھر یہ ظلم نہیں ہو تو کیا ہوا؟ اگر آپ بولو گے اسلام میں مساوات ہے تو آپ کہیں بچو گے نہیں، کیونکہ جگہ جگہ پھر آپ کو کیا نظر آئے گا؟ ظلم نظر آئے گا، کہ جناب میں قد کا ایسا کیوں ہوں، میں رنگ کا ایسا کیوں ہوں، میں پیدا ہوا تو غریب کیوں تھا، وہ امیر کیوں تھا، میری عمر اتنی چھوٹی کیوں ہے، مجھے اتنی بیماریاں کیوں ہیں، فلاں کو یہ کیوں نہیں، فلاں کو وہ کیوں نہیں، تو کائنات چل ہی نہیں پائے گی۔ فرمایا اسلام میں کانسیپٹ آف عدالت ہے، نہ کہ مساوات۔ نہج البلاغہ امیر المومنین سے پوچھا مولا عدالت کیا ہے؟ فرمایا وضع الشیء علی مکانہ، چیز کو وہاں رکھنا جہاں اسے رکھنا چاہیے تھا، اسے عدالت کہتے ہیں۔ امامے کی جگہ کیا ہے؟ سر، پاؤں پہ رکھو تو پاؤں کے ساتھ ظلم ہے، امامے کے ساتھ، امامے کے ساتھ۔ جوتے کی جگہ ہے پاؤں، سر پہ رکھوں گا تو کس کے ساتھ ظلم ہے؟ جوتوں کے ساتھ یا سر کے ساتھ؟ سر کے ساتھ۔ چیز کو وہاں رکھو جہاں رکھنا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے پہلے خود کو پہچانو، مرد ہو یا عورت ہو، پھر خود کو وہاں رکھو جہاں تجھے کیا کرنا چاہیے؟ رکھنا چاہیے۔ لیکن جب کانسیپٹ آف مساوات آ جاتا ہے، ہم برابر ہیں، جبکہ جسم برابر نہیں، سوچ برابر نہیں، ایموشنز برابر نہیں، فزیکل ہیلتھ برابر نہیں، دونوں چیزیں کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں۔ جب خدا نے بنایا ہی الگ ہے تو میں نے اپنی بناوٹ کے حساب سے کیا کرنا ہے؟ آگے بڑھنا ہے۔ اگر مرد خود کو عورت سمجھ لے، عورتوں والی حرکتیں کرنا شروع کر دے، تو وہ اپنے آپ کو کیا کرے گا؟ ذلیل کر دے گا۔ فطرت خدا نے ایسے بنائی ہے، مرد کو محکم بنایا جسمانی طور پر، عورت کو نازک بنایا جسمانی طور پر، اسی طرح اللہ نے مزاج بنائے ہیں۔ اب تھوڑا سا مرد بات بات پہ رونے لگے تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ جناب شرم کرو، یہ عورتوں والے کام نہ کرو۔ اب عورت روئے تو کوئی برا نہیں مانتا، اس کا حسن ہی اس میں ہے کہ مولانا میری بیوی زیادہ روتی، جناب اس کو رونا ہی ہے۔ اللہ نے مزاج ایسا بنایا ہے کہ خاتون کو رونا زیادہ ہے، کیونکہ اس نے ایک نسل کو پالنا ہے۔ آپ میں تحمل کم، عورت میں تحمل زیادہ ہوتا ہے۔ 4 دن بچہ تو پال کے دکھاؤ، ہاں بندہ تنگ ہو جاتا ہے، لیکن وہی خاتون ہے پوری پوری رات جاگتی رہتی ہے، ایک چیز کو بچہ 100 بار پوچھتا ہے، لیکن وہ خاتون اس اولاد سے بیزار نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے اس کا مزاج ایسا بنایا ہے۔ آپ کا مزاج کیا بنایا ہے؟ الگ بنایا ہے۔ دیکھیے اگر کوئی مرد باڈی بلڈنگ کرے، تنومند بنے تو اچھا لگے، کون سی عورت ہے جو مردوں کو ایسی اچھی لگے جو باڈی بلڈر ہو؟ مرد نازک مزاج ہو تو کسی کو اچھا نہیں لگتا، عورت سخت مزاج ہو تو کسی کو اچھی نہیں لگتی۔ فرمایا کیوں؟ کیونکہ مرد مظہر جلال خدا ہے، عورت مظہر جمال خدا ہے۔ اللہ نے کچھ صفات مرد میں رکھی اپنی، کچھ صفات عورت میں رکھی اپنی، اور کہا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ جب دو وجود آپس میں ملتے ہیں تو یہ منزل کمال تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو بیسک انسان اگر خود کو پہچان لے، فطرت کو پہچان لے، صفات کو پہچان لے، تو انسان کی زندگی کیا بن جاتی ہے؟ آسان بن جاتی ہے۔